بلوچستان سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ نے دہشت گردوں کا بانڈا پھوڑ دیا۔ کس طریقے سے خواتین کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو پہاڑوں پر کس طریقے سے شفٹ کیا جاتا ہے اور ریاست کے خلاف ان کو تیار کیا جاتا ہے، ریاست کے خلاف کس طریقے سے ان کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ عدیلہ بلوچ نے آج پریس کانفرنس میں تمام تر خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کس طریقے سے میں ان کے بہکاوے میں آ گئی اور کس طریقے سے میں دہشت گرد بن گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب میں پہاڑوں پہ گئی تو جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو اس موقع پر وہ آبدیدہ ہو گئی، جذباتی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جذباتی مناظر تھے۔ فرح عظیم شاہ صاحبہ ان کے ہمراہ موجود تھی جو ممبر بلوچستان اسمبلی ہیں، انہوں نے ان کو سینے سے لگایا اور محترم فرح عظیم شاہ صاحبہ نے بتایا کہ ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ واقعی ریاست نے یہ ثبوت دیا ہے کہ ریاست واقعی ماں کا کردار ادا کرتی ہے، اس کی زندہ مثال عدیلہ بلوچ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ریاست نے عدیلہ بلوچ کو سینے سے لگایا ہے اور دل سے قبول کیا ہے۔ فرح عظیم شاہ صاحبہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کا کبھی زوال نہیں ہوتا۔ ریاست نے اور حکومت نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس کی زندہ مثال عدیلہ بلوچ آپ کے سامنے ہے جس کو ریاست نے دل سے قبول کیا۔ محترم فرح عظیم شاہ کا کہنا تھا کہ ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی ہے، وہ لوگ بہت خطرناک کھیل کر رہے ہیں۔ بلوچیوں کو یہ پیغام دیتی ہوں، خدارہ اس لڑائی کو بند کریں، اس لڑائی سے صرف اور صرف معصوم بلوچستان کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا۔ میں نے نرسنگ کے کورس بیٹا BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں۔ میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں، ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں۔ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری جان چلی جائے گی، لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے، میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا۔ مجھے بہت بہکایا گیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی۔ ادھر جا کے میں نے دیکھا، میں نے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی۔ وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ یہ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج میں بچ گئی ہوں۔ یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تاکہ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ جو نوجوان گئے ہوئے ان کے ہاتھوں میں پرگلا کے ان کو لے کے گئے، شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں اور میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کا کہ ابھی ان کی وجہ سے میں بچ گئی۔ میں آج سروائیور ہوں، میں بچ گئی ہوں، ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی۔ اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے سب اور اسپیشلی بلوچ، مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، ہم تو اپنی عزت پہ جان دینے والی قوم ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہی ہاتھوں ہماری مائیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ بلوچستان کو کیا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی بھی زوال نہیں، اور یہ عدیلہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہے، یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ریاست نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا، حکومتوں نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا اور ریاست نے ہمیشہ زندگی بانٹی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے خطرناک موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن ریاست یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی بھی کھلے بازوؤں کے ساتھ ریاست نے عدیلہ کو قبول کیا ہے، اس کی فیملی کو قبول کیا ہے، اور آج میں ان بلوچوں کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدارہ اس لڑائی کو بند کریں جس میں نقصان صرف اور صرف بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کی جو معصوم عوام ہے ان کا ہے۔ حقوق کی بات کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں، لیکن جہاں بات آئے گی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، ریڈ لائن کی، وہاں ریاست کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ تو خدارہ اس آپس کی جنگ کو بھول کے واپسی کا راستہ اختیار کریں، اور بلکہ ایسے بچے بچیاں جو ان کے پاس قید ہیں، میں ان کے ماں باپ کو بھی یہ پیغام دوں گی کہ وہ ریاست سے، حکومت سے ضرور رابطہ کریں اور جو بھی مدد آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ
کیونکہ بلوچستان یا پاکستان، اس پہ بسنے والے سب حکومت کے، ریاست کے بچے ہیں. جس طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، تو یہ کسی طور پہ بھی اسے برداشت نہیں کیا جائے گا.